10 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیلنے کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سواری میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی سوار تھے۔ آپ درمیانہ چل رہے تھے۔ چلتے چلتے جب وادی محصر میں آپ پہنچے، آپ نے سواری کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اصحاب فیل پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اصحاب فیل پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں میں سفر فرمایا۔ جہاں کہیں آپ کے ایسی جگہ پر سے گزر ہوا جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو دوڑایا، تیزی لائی اور جو ہے رفتار میں اضافہ کیا۔ آج کل یہ افسوس ہے کہ لوگ جو ہے ایسی جگہوں میں جا کر سیلفیاں لیتے ہیں، تصویر نکالتے ہیں اور پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں میں تو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ بہرحال آپ مزدلفہ سے آتے ہوئے آپ نے بڑے شیطان جمرۃ العقبہ والا راستہ اپنایا۔ آپ جو ہے جمرۃ العقبہ بڑے شیطان کے پاس پہنچے تو آپ نے یہاں شیطان کو رمی کی، 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے اور جو ہے کنکری مارتے تلبیہ آپ نے موقوف کر دیا۔ اس طرح یہ 10 ذی الحجہ ہے اور یوم النحر ہے، جس کو ہم قربانی کا دن کہتے ہیں۔ رمی کرنے کے بعد ایک شیطان کو رمی کی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلایا، معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم دیا آپ سر موڑنے کا، دائیں طرف کے بال کو آپ نے پہلے موڑنے کا حکم دیا۔ جیسے آپ نے حکم دیا انہوں نے ایسے ہی آپ کے سر کے بال موڑے، تو دائیں طرف والے بال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ صحابہ کرام ان بالوں کی حفاظت اپنی جانوں سے بھی زیادہ کرتے تھے۔ پھر بائیں طرف کے بال سر موڑنے کا حکم دیا، وہ تمام بال آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سر موڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی نہر کی قربانی کی۔ 100 اونٹ تھے آپ کے پاس، ان میں سے 63 اونٹ کا نہر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے کی، اور لکھا ہے کہ وہ منظر بڑا قابل دید تھا۔ جب آپ نہر کر رہے تھے اونٹوں کی تو اونٹ آپ کے ہاتھوں سے قربان ہونے کے لیے خود آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح 63 اونٹ نہر کی، باقی جو 37 رہ گئے تھے وہ حضرت علی کو آپ نے نہر کا حکم دیا۔ حضرت علی نے ان کی نہر کی، 100 اونٹ نہر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا لے کر، ایک ایک گوشت لے کر ایک ہی ہانڈی میں، ایک ہی دیگ میں پکایا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق پکایا گیا۔ آپ نے اس دیگ سے کچھ شوربہ بھی پیا، ایک آدھ گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو تھے سب تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ! آج کل لوگ قربانی کے موقع پر مالدار ہے، جانور لے آتے ہیں، 2-4 لا کر گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا عمل ہے، اور اللہ پاک ان کو اضافہ کرنے کی توفیق دے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں 100 اونٹ کے گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کی صبح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے عمل سے فارغ ہو کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، وہ ادا کرنے کے لیے حج میں یہ فرض ہے۔ حج میں احرام فرض ہے، حج میں وقوف عرفہ فرض ہے، طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، یہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طواف کیا، 7 چکر لگایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس آئے۔ حضرت عباس اور ان کی اولاد کی ذمہ داری تھی حجاج کو زمزم کے پانی پلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک ڈول پانی نکلوایا اور وہ پیا، کھڑے ہو کر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی، صفا اور مروہ کی، کیونکہ آپ حج قران والے تھے۔ حج قران والے پر 2 سعی لازم ہے۔ ایک سعی آپ 4 ذی الحجہ کو کر چکے ہیں، اور یہ 10 ذی الحجہ کو بھی آپ نے سعی کی۔ سعی سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا چلے گئے۔ 11 ذی الحجہ کو آپ نے تینوں جمرات، تینوں شیطانوں کو رمی کی، کنکری ماری۔ آپ نے ہر ایک کو 7 کنکری مارتے، آپ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھتے، پھر کنکری مارتے۔ جب ایک شیطان کو مار چکے ہوتے وہاں دیر تک کھڑے رہتے، اللہ پاک سے دعا مانگتے، اور اس طرح پھر دوسرے کو بھی آپ نے رمی کی، دیر تک رمی کرنے کے بعد دعا کرتے رہے۔ پھر تیسرے شیطان کو جب آپ نے رمی کی، وہاں آپ نہیں رکے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی الحجہ کو بھی خطبہ دیا، جس میں گزشتہ باتوں کو ذکر فرمانے کے ساتھ ایک اور بات کا آپ نے ذکر فرمایا جو انتہائی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ جیسے کسی عربی کو فوقیت حاصل نہیں کسی عجمی پر، ایسے کسی عجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کسی گورے کو سرخ رنگ والے کو کسی کالا سیاہ فام رنگ والے پر کوئی فوقیت کوئی برتری حاصل نہیں، ایسے ہی کسی سیاہ فام کو بھی کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت کا مدار آپ نے فرمایا تقوی ہے، فضیلت کا مدار، فوقیت کا مدار، برتری کا مدار آپ نے فرمایا تقوی ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پھر فرمایا کہ یہ دین یا احکام حاضرین غائبین تک پہنچا دے۔ یہ 11 ذی الحجہ۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہی رہے، اور مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد کنکری ماری، جیسے کہ 11 ذی الحجہ کو ماری۔ پھر 13 ذی الحجہ کو بھی آپ نے زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری ماری۔ اور یہ ایام تشریق کے دن ہے، ان دنوں میں رات کو آپ مکہ بھی جایا کرتے تھے، اور انہی دنوں میں سورہ نصر یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اللہ پاک کے حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، اللہ پاک بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ کو اللہ پاک اشارہ فرما رہے، تیاری کرے، اب آپ نے دنیا سے آنا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق صحابہ میں سب سے پہلا صحابی ہے جنہوں نے یہ مطلب لیا کہ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف، دنیا سے پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال 13 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کو زوال سے قبل بعد زوال کنکری کی، اور یہاں سے اب روانہ ہو گئے مینا سے، اور راستے میں مقام ابطح جس کو محصب بھی کہتے ہیں، یا ایک صحابی نے آپ کے قیام کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، آپ یہاں رکے، یہاں آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھی، 13 ذی الحجہ کی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی پڑھی، پھر تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سو گئے۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد آپ یہاں سے مکہ تشریف لے گئے، اور آپ نے طواف وداع فرمایا، الوداعی طواف، آخری طواف، یہ آخری طواف ہے، الوداعی طواف، یہ فرمایا رات کو تشریف لے جا کر، اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کرام بھی ہے۔ یہ طواف فرما کے حج کے اعمال سے آپ بالکل فارغ ہو گئے، آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے۔ آتے آتے رابغ کے قریب ایک جگہ ہے غدیر خم، یہاں کسی شخص نے حضرت علی کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں مصدق بنا کر بھیجا تھا، اور جو مال جمع ہوئے تھے ان کے تقسیم حضرت علی نے کی، اور کسی شخص کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ دیا جس میں اہل بیت کی شان و منزلت بیان کی۔ اہل بیت کی شان و منزلت بیان کرنے کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ مولا کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا یہ لفظ بمعنی پروردگار کے استعمال ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے جہاں استعمال ہوا وہاں پر یہ مولا کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ وہ شخص جس سے محبت اور عقیدت ہو، اس معنی میں استعمال ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے اس خطبہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو، آپ ایسے شخص ہیں کہ جن تمام اہل ایمان کے لیے آپ جو ایسے ہو گئے کہ تمام اہل ایمان کو آپ سے محبت اور عقیدت ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ بہرحال آپ چلتے رہے اور جو ہے ذوالحلیفہ آپ پہنچے،
مدینہ کے قریب یہاں آپ رک گئے، یہیں پہ آپ نے رات گزاری اور صبح کو یہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اور آپ کی عادت شریفہ بھی یہی تھی، جب آپ سفر سے واپس آتے مدینہ کے قریب آ کر رک جاتے، یہاں رات گزارتے اور پھر جو ہے صبح کو مدینہ کے لیے آپ جو ہے روانہ ہوتے۔ صبح کو جب آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد جب مدینہ کی آبادی دکھائی دی تو آپ انتہائی زیادہ مسرور ہوئے، خوش ہوئے۔ اور جیسے کہ عام سفروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے یہ دعا پڑھتے، مدینہ میں داخل ہوتا، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون الی آخر، یہ دعا پڑھتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج کا سفر پورا ہوا۔ ابھی محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول میں آپ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، اور ابھی آپ سفر سے واپس مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے ایک بکری، بنی ہوئی بکری میں زہر ملا کر آپ کو دیا تھا، جس میں سے آپ نے کچھ تناول فرما لیا تھا۔ یہ تکلیف زہر والی بکری کھانے کی وجہ سے، بکری میں سے کھانے کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو ہوتی رہتی تھی، یہ تکلیف یہاں آپ کو شروع ہو گئی، اور ابھی جو ہے آپ سفر سے مدینہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے، اور یہی آپ کی رحلت دنیا سے پردہ فرما جانے کا سبب بھی بنا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حج عمرے کے سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حج عمرے کے سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حج عمرے کے سعادت عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔